بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ السلام علیکم اسلامک نالج کے پیارے ویور، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے ایک ایسا خاص اور زبردست وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ جس کو کرنے سے آپ اپنی زندگی میں بہت سے معجزے ہوتے دیکھیں گے۔ ساری ضرورتیں بن مانگے پوری ہوں گی، دولت بارش کی طرح برسنے لگے گی۔ یہ بہت ہی زبردست وظیفہ ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، آج کا وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا بہت ہی لاجواب وظیفہ ہے جو کہ دولت کا وظیفہ ہے۔ آپ کسی بھی طرح کی مالی پریشانی کا شکار ہیں، آپ کو کسی قسم کی رکاوٹ کا سامنا ہے، روزگار یا کاروبار میں کوئی رکاوٹ ہے یا پھر کسی بھی قسم کی تنگی ہے، تو آپ اس وظیفے کو کریں اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے اپنے لیے جو مانگنا ہے وہ مانگ لیں۔ انشاءاللہ آپ پر دولت کی بارش ہوگی اور روزگار کی راہیں کھلیں گی۔ یہ وظیفہ کیسا پاورفل وظیفہ ہے، اس حوالے سے آپ کو مکمل تفصیل سے بتائیں گے کہ کیسے کرنا ہے، لہٰذا آپ نے ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اس لیے بندے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں پر نظر رکھے، اللہ تعالیٰ ہی سے سوال کرے۔ وہ اپنے مانگنے والے کو کبھی مایوس نہیں کرتا، لیکن افسوس یہ ہے کہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے غافل ہیں، ان کو اللہ کی ذات سے مانگنے کی فرصت ہی نہیں ہے۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، آپ پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگیں، انشاءاللہ آپ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دے گا۔ یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے، اس کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں۔ جو بہن بھی یا جو بھائی بھی اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ پائیں گے۔ اس عمل کو ظہر کے بعد اگر کیا جائے تو بہت مناسب ہے، وگرنہ آپ اس عمل کو کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ نماز ادا کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے یا مسبب الاسباب 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 نام یا رحمان و یا رحیم کو بھی 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث کا ورد 33 مرتبہ کرنا ہے، اور آخر میں آپ نے دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ اپنے پڑھنے والے کو مالا مال کر دے گا، رزق اور دولت بارش کی طرح برسنے لگیں گے، مالی تنگیاں دور ہو جائیں گی۔ پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، آپ خود اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرمائیں گے کہ اس وظیفے کی برکت سے کیسے آپ کے رزق اور دولت میں برکات ہوتی ہیں۔ آپ اس وظیفے کو لازمی کریں، انشاءاللہ آپ کی تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی اور آپ کے لیے بھی رزق کی راہیں کھل جائیں گی، دولت کی برسات شروع ہو جائے گی۔ جتنا یقین کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں گے اتنا ہی جلد آپ کو نتائج مل جائیں گے۔ یاد رہے، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی اسم حسنہ ہیں سب اس کی ربوبیت اور شباب عظمت اور رفعت و عزت اور قوت، تحفظ و حفاظت، محبت و شفقت، سخاوت اور اس کی ذات پر دلالت کرتے ہیں۔ ان تمام اسماء حسنہ میں لفظ اللہ اسم ذات اور باقی اسنا اسم صفات ہیں، جیسا کہ خود قرآن پاک میں ارشاد ہے، وہ اللہ وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسے تمام کھلی اور چھپی باتوں کا علم ہے، وہی رحمان الرحیم ہے۔ سورہ حشر۔ یہاں اسماء حسنہ میں لفظ اللہ کو اسم ذات قرار دیا اور موصوف بنایا، اور دوسرے اسماء حسنہ کو صفت بنایا۔ اس کی عظمت اس کے ہر عظیم و شان نام سے ثابت ہوتی ہے۔ پیارے بھائیوں، آپ نے ملاحظہ کیا کہ آج کا وظیفہ یا حیو یا قیوم کا ہے، جو کہ دونوں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ حیو کے معنی ہے ہمیشہ زندہ رہنے والا اور قیوم کے معنی ہے ہمیشہ قائم رہنے والا۔ دوستوں، یہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی پیارے صفات ہیں۔ جب اس کو ان صفاتی ناموں سے پکارا جاتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ناموں کے متعدد وظائف اور خاص ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے نام یا رحمان و یا رحیم بھی بہت ہی بابرکت نام ہیں۔ یہ دونوں نام رحمت سے متفق ہیں، یہ دونوں نام ہم معنی ہیں اور مبالغہ کے صیغے ہیں۔
لیکن الرحمن میں زیادتی لفظ کے باعث رحیم کی نسبت مبالغہ زیادہ تر ہے۔ الرحمن کے معنی سب پر عام رحم فرمانے والا اور رحیم کے معنی خاص پر خاص رحم فرمانے والا۔ پانی، ہوا، صحت، بارش، سورج کی روشنی سب کو عطا فرمائی، یہ رحمانیت کی جلوہ گری ہے۔ اور ولایت، نبوت، حکومت، عبادت یہ سب کو نہیں عطا کی گئی، جبکہ خاص کو ہی عطا کی گئی ہے۔ ان میں رحیم کے معنی کا ظہور ہے۔ دوست، دشمن، مومن، کافر، ان سب کو اپنی رحمت سے نواز دیا، یہ سب صفت رحمانی کا ہی ظہور ہے، لیکن آخر میں صرف ایمان والوں پر رحم و کرم ہوگا، مشرک و کافر پر عذاب ہوگا، یہ صفت رحیمی کا ظہور ہے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، جب آپ اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے پکارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو وہ آپ کی دعا ضرور سنتا ہے، آپ کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو خود بھی اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں کریں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اب کر لیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔